آواز آ رہی ہے؟ I can hear Dr. Shazad. I hope Shiraz is also hearing. Just unmuting myself. Okay. جی Okay, السلام علیکم. Walaikum salam. آپ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ Can you hear me, sir? Dr. Shahzad and Dr. Zafar? sure. Okay. جی آواز آ رہی ہے. جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم میڈیم اس کو اردو میں ہی رکھیں گے for reaching greater audience. I'm really very thankful to Professor Zafar and Professor Shahzad from Islamabad to join this very important discourse on the curious case of COVID-19 outbreak in Pakistan. Just brief introduction of both my guests. They both are extremely wonderful researchers as I know them. They both have got vast experience in training and teaching in public health. And they both have been very keeping a great insight on the current COVID-19 outbreak that is happening in Pakistan. Dr. Shahzad تو میرا ایک سورس ہوتے ہیں ڈیٹا کا. میں روز ان کا فیس بک اپڈیٹ دیکھتا ہوں. تو he keeps on updating the burden of COVID-19 in Pakistan. So I would like to thank both of you for taking out time for this discourse. Start میں کروں گا ڈاکٹر شہزاد سے in اسلام آباد. سر اگر 2 مہینے ہم پیچھے جائیں towards May and June. Ji sir, sorry I got disconnected in between, but I hope now that the things will run smoothly. So going back to Dr. Shahzad, may I ask the participant to switch off their video so that the connectivity is good. So Dr. Shahzad, میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم 2 مہینے پیچھے جائیں اور مئی جون کو دیکھیں, جون جولائی کو دیکھیں, تو there were talks of an explosive outbreak resulting in millions of cases in Pakistan and hundreds of thousands of deaths. ہم سب پبلک ہیلتھ پروفیشنلز نے یہ پروجیکشنز کی ہوئی تھیں. تو کیا ہوا, ہم نے کیا ایسا اچھا کر لیا کہ آج ہمارے پاس بہت منیمم نمبرز ہیں اس انفیکشن کے اور ڈیتھس بہت کم ہو رہی ہیں؟ کیا ہم نے کچھ اچھا کیا یا وی ہیو بین ویری لکی؟ So that's the question to you, Dr. Shahzad. Thank you, Shiraz. میرے خیال میں اس کا کوئی پراپر فکسڈ یا سائنٹیفک آنسر کرنا تو بہت مشکل ہے. میری جو ہائپوتھیسس کہہ لیں آپ, اس کو assumptions کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے عید الفطر پہ تھوڑی سی نا چوتھا یا 5واں گیئر لگا دیا اس ایپیڈیمک کو. So what happened was when we opened up for the Eid and everybody was on the streets, most of the people who were vulnerable, they got the disease, and you know how much peak we had. We almost touched the apex of our capacity of the health system. There were talks of there is no bed in Lahore, there is no bed in شیراز. یہ کچھ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں نیچے نو وائس کے. آپ کو تو میری آواز آ رہی ہے نا؟ نہیں بالکل سر, I can hear you perfectly. I'll interrupt you. پہلے شاید پہلے ہوں گے, پہلے کے ہوں گے. جی ہاں, کوئی ایشو ہوگا. تھینک یو. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو اسپیڈ اپ کیا, بیکاز دیر واز آلموسٹ نیگلیجیبل کمپلائنس ٹو SOPs. آپ نے عید کا رش دیکھا, بازار کا رش دیکھا, پھر اس کے بعد ملنا جلنا رہا اسی طرح. تو ایک آپ دیکھتے ہیں نا, جب یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے سلولی پروگریس کرے آپ کی جو آپ کی ایپیڈیمک ہے. واٹ ہیپنڈ از کہ ہم نے جب اس کو اوپن کیا تو وہ جو اسپائک تھی وہ بہت اسپیڈ سے اوپر گئی. 6,000+ کیسز پر ڈے آنے لگ گئے. تو ایک دم سے وہ جو اسپائک جب آئی تو موسٹ آف دا ولنریبل ور کاٹ ان دیٹ سورٹ آف ا بگ اسپائک. اچھا, جب وہ اسپائک اوور ہو گئی یا وہ جتنے بھی ولنریبل تھے وہ سارے کے سارے یا تو بیمار ہوئے یا اے سمپٹومیٹک رہے. اچھا, ہمارے یہاں پہ جو میں نے ارلی مارچ میں جب اٹلی کا ذکر ہوا تھا تو میں نے فیس بک پہ لکھا بھی تھا کہ ہمارا حال اٹلی کا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو 65% جو آبادی ہے وہ تو ویسے ہی بہت ینگ ہے اور ہماری ایلڈرلی تو 4-5% ہے سارے. ہم اس طرح سے ان کو اسپاز میں اور نرسنگ ہوم میں بھی نہیں رکھتے, وہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ان کی کیئر بھی یورپ سے اور اٹلی سے بہت بہتر ہوتی ہے. ہماری رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہے, مطلب 67% از رورل. اربن میں جتنے بھی ہمارے تھے نا, میں نے جو نوٹ کیا
most of the people they got asymptomatic and some of them got minor symptoms. اور ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہسپتالوں کا رخ کرنا بعد میں لوگوں نے چھوڑ دیا. جب یہ افواہ چلی نا کہ وہاں ٹیکا لگا کے مار دیں گے یا وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے جو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, تو پیپل ود نارمل اور سلائٹ ماڈریٹ سمپٹمز دے ڈیڈنٹ گو ٹو ہاسپٹل. مجھے جو لگتا ہے کہ شروع کی جو ہماری مینجمنٹ تھی وہ اس طرح سے ایفیشینٹ نہیں تھی کہ کووڈ کی, جو آہستہ آہستہ لرننگ کرو ہمارا بڑھا, ہمارے کلینیشنز کا بھی, اور ہمیں بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے. تو آپ دیکھیں شروع میں موسٹ آف دا کریز واز فار دا وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو, لیکن لیٹر آن دے تھاٹ کہ نہیں یار آکسیجن اگر آپ تھوڑا سا ان کو پرون پوزیشن میں رکھ کے آکسیجن دیتے رہیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ریکور کر دیں گے. سو ایک تو ہماری ینگ پاپولیشن, دوسرا اسپیڈنگ اپ دا ایپیڈیمک وچ آلموسٹ کرو کو ایک دم سے اوپر لے جا کے ڈراپ پہ لے آئی. وہ جو پیک تھی وہ جلدی آ گئی اور وہ گریجول جو چلتا رہتا تو چلتا رہتا. تیسرا ینگ پاپولیشن کے ساتھ ہماری ریپیٹڈ انفیکشن ہے فلو کی. ہم پاکستانیوں کو, مجھے خود سال میں 3 دفعہ فلو نہ ہو تو عجیب سا لگتا ہے مجھے, مطلب آئی ریپیٹڈلی جب بھی اوور ورک ہوتے ہیں, اسٹریسڈ ہوتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, when we come back we definitely get a flu virus. تو جب آپ کے اندر اتنے سارے ریپیٹڈ انفیکشن فلو کے, وہ بھی کرونا وائرس ہوتا ہے نا, مطلب SARS 1 نہیں ہے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, وہ there are also corona viruses. So our bodies have some sort of mechanism. This is not proven. I think we need to do some research on it. But there is a chance کہ ہمارے جو flu episodes ہیں per year, they are much higher than any other else. اور اس کے علاوہ بہت ساری ویکسینیشنوں کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے, بہت ساری انفیکشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے, پلس ہماری ڈائٹ ڈفرینٹ ہے ان لوگوں سے. ہم نے جو کھانے میں ہم کم نہیں کھاتے, مطلب جو ڈائٹنگ کرتے تھے ان کو زیادہ پرابلم ہوا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ کھا رہے ہیں, جو نیوٹریشن جن کی ٹھیک رہی نا, نیوٹریشن والے جو تھے وہ ریکور جلدی کر گئے. مجھے خود ہوا کووڈ اینڈ آئی جسٹ یوزڈ ڈائٹ ٹو مینیج اٹ. تو یہ ساری کے سارے ہائپوتھیسز ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک تو ارلی پیک لے لی, اس کے بعد ڈکلائن میں آ گئے, ینگ پاپولیشن تھی, اتنی کمپلیکیشن نہیں ہوئی, بہت زیادہ ایشوز ہوئے ہاسپٹل کے لیول پہ تو لوگوں نے اسپتال جانا چھوڑ دیا. فیملی کیئر بہت زیادہ ہے, سپورٹ ہے بہت زیادہ, نیگلیکٹ نہیں کیا. میں تھا, مجھے 5 وقت کا 3 وقت کا 4 وقت کا کھانا مل رہا تھا, پانی مل رہا تھا, سب کچھ مل رہا تھا گھر میں. I was not کہتے ہیں نا thrown away like the people we were listening to many stories کہ کس طرح وہ بند کر دیتے ہیں اور پھر بغیر فل پی پی کے وہ اس کے پاس نہیں جاتے. ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں تھا, اور ایک فیملی میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں 5-6 کو ہو گیا, باقی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ امیون ہو گئے. میں نے بعد میں اپنی اینٹی باڈیز بھی چیک کروائیں تو all of my family members, even those who didn't get it, they were having antibodies. مطلب 6+ لیول IgG کا ان کا آیا ہے. So یہ کچھ چیزیں باقی لوگوں میں بھی ہوئی ہیں, but we are learning. So that's all from my side. I think I'll give time to Fatmi sir. Okay, so moving to Dr. Zafar. Dr. Zafar, obviously young population, strong resistance. جیسا کہ ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں آؤٹ بریک اتنی ایکسپلوزو نہیں ہوئی. However, جب ہم اپنے پڑوسی ملک جیسے انڈیا ہے یا سملر ڈیولپنگ کنٹریز, ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, برازیل کو دیکھتے ہیں, تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ادھر پیک ملتی ہے کیسز کی, اور ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہیں. 50 سے 60 ہزار ڈیلی وہاں پہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تھاؤزنڈز میں ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو ایسی کیا, لیکن پھر اگین if we compare it with بنگلہ دیش and let's say African countries, تو ہمارا برڈن سملر ہے. تو ایسا کیا آپ کی اوپینین میں فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے پروٹیکٹڈ رہے ہیں, لیٹس سے پارشلی پروٹیکٹڈ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظفر. شکریہ شراز. I think ڈاکٹر شہزاد نے بہت ساری پوائنٹ ریز کیے already, اور those are all hypotheses and I agree to a certain extent, and we need to study کہ اس کو ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیکٹرز رہے ہیں, ہم نے کیا ایسا کیا بہت اچھا جو کہ ایک دم سے پیک جو ہے آئی اور پھر ڈکلائن. اس لیے جب پیک آئی تھی تو ایک پینک تھا, اور پھر اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم بہت ہی ڈیزاسٹر میں انٹر ہونے والے ہیں. لیکن بس اللہ کا کرم کہہ سکتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے وہ پیک ریڈیوس ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ شاید یہ ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ انڈر کاؤنٹ کر رہی ہے یا کوئی اور انڈر کاؤنٹ کر رہا ہے.
اور ٹیسٹ نہیں ہو رہے اور وغیرہ وغیرہ. خیر سو وہ آل اسپیکولیشنس کے باوجود سارے انڈیکیٹرز سارے وارڈز خالی ہیں ظاہر ہے, اور ہم جو آس پاس سے دیکھ رہے ہیں تو اٹ واز کلیئرلی ایویڈنٹ کہ پیک ڈکلائن تو ہوئی. اب ریزنس پہ مطلب جو ڈاکٹر سجاد نے بھی کہا, ینگ پاپولیشن 75% انفیکشن جو ریکارڈڈ انفیکشن ہے پاکستان میں وہ انڈر 65 یا انڈر 60 ہوئے ہیں. تو میجورٹی انفیکشن جو ہمارے ہیں وہ انفیکٹڈ بھی ینگ پاپولیشن تھی. سو مورٹالٹی سرٹنلی کم ایکسپیکٹڈ تھی, لیکن اس کے باوجود دو پرسنل لیول کمیونیکیشن یا پرسنل لیول ڈیٹا جسے میں کہوں گا, ایک تو یہ کہ آفیشیل ڈیٹا جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے, آئی جی جی اور یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کو نیشنل لیول پہ نہیں لے جایا گیا. ایک دو کمیونٹیز میں اسلام آباد میں کیا گیا, کچھ فارماسیوٹیکل وہ انڈسٹری تھی جو کھلی رہی تھرو آؤٹ فرام ڈے ون ٹو اپ ٹل ناؤ, اس کے امپلائیز آتے جاتے رہے. فارماسیوٹیکل نے ایک دو فارماسیوٹیکل نے اپنے امپلائیز کو ٹیسٹ کیا and they found کہ کراچی میں فار ایگزامپل 35% of their employee were infected. Not infected but they had antibodies. Means antibodies کا مطلب یہ ہے کہ infected اس سے بھی زیادہ ہوں گے, اس لیے کہ antibodies سب میں پروڈیوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جو پاپولیشن جو انفیکٹ ہوئی ہے وہ مچ لارجر تھی, یا ہم جیسے ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے ہیں. So probably we got into that and those who had to be infected, میں اس کی بات کروں جو had to be infected کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, میں آفس جاتا ہوں, آفس سے واپس آتا ہوں اور میرا ملنا جلنا 20-25 لوگوں سے ہے جس سے میں سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کرتا ہوں. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے جس سے ہر نیا آدمی آ کے مل رہا ہے, تو وہ یا وہ رائڈر ہے یا بائک سو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے, مختلف لوگوں سے مل رہا ہے, تو وہ لوگ ولنریبل تھے انفیکشن کے زیادہ, اور وہ سارے انفیکٹ ہو گئے پاسبلی. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے جن کو انفیکشن ہونا تھا وہ 25-30% جو لوگ تھے جو کہ مارکیٹ میں ہر لوگ گھر سے جو ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں, جو ہوٹل میں چائے پلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں یا روڈوں پہ ہیں, تو وہ لوگ آپس میں جو میل جول تھا ان کو انفیکشن ہو گیا. اور جو آئسولیٹڈ تھے وہ مطلب جو میل جول جن کے زیادہ تھا ان کو ہو گیا انفیکشن. سو those who had to be infected got infected. Still there is a chance کہ اگر وہ دوبارہ سے ایک پیک کہیں میل جول یا ایک اور سرکل میں یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو, وہ ٹرانسمیشن دوبارہ سے ایک پیک ہمیں نظر آئے. تو یہ ایک ہائپوتھیسس ہے کہ میجورٹی جس کو انفیکشن ہونا تھا وہ ہو گیا, ارسپیکٹو کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی, ارسپیکٹو ہم نے اب عید کا ذکر کیا شہزاد صاحب نے, اور بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ میں عید پہ اور عید کے بعد پرٹیکولرلی ہمارا ڈسکشن ہوتا رہا کہ بھائی لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا, جب پیک آنی ہی تھی تو لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا, کیا پیک ہم ڈیلے کر رہے تھے صرف. سو دس واز دا ڈسکشن. سو وائی وی ور سو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا, لیکن ایک پیک آئی اور اس کے بعد ایک پیک ختم ہو گئی. So everybody who had to be infected got infected. This is again, there's no data behind this. So everybody got infected and had and we passed the peak, which is good for the economy. کہ اب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی ایک پیک تھی جو at least for the time being پہلی پیک تو گزر گئی ہے, so we can start our businesses with social distancing. We learned from it also. اگر یہ پیک تھوڑی سی فلیٹن ہو جاتی, جو ہم پہلے جو اسٹریٹجی چل رہی تھی flatten the curve, اور یہی ڈسکشن چل رہا تھا کہ flatten the curve, how long we can flatten the curve. اگر flatten کرتے چلے جائیں گے, جو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ختم ہونا ہے وہ 10 مہینے میں ختم ہوگا, تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. So again, was it an advantage or disadvantage, but it happened.
but certainly there is a risk of another peak of the same virus. अच्छा, दूसरी बात जो immunity और वगैरह वगैरह की बात हुई, BCG theory, immunity level कि हमारे पास obviously there are a lot of infections we have already, so उसकी वजह से थोड़ी antibodies already. उसके अलावा हो सकता है कि strain of virus जो हमारे मुल्क में इस तरफ जो सर्कुलेट कर रहा था maybe a little different. So these are all hypothesis and needs to be investigated कि इसको हमें investigate करने की ज़रूरत है. हो सकता है वायरस ही थोड़ा mild हो. ये भी था कि एक थ्योरी जैसे वायरस बार बार जब इन्फेक्शन करता है तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन से उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है, मींस दे बिकम लेस पोटेंट or less threatening as they have more infection. So that is another thing which we need to look at. So all of that, I think, has played a role. But again, warning is that same virus can peak again, and a new strain is always a threat till we have vaccination and everything. जी शिराज, I want to Yes. like some Yes, want yes, to Dr. like Shehzad, add go something. ahead, please. इंडिया के अंदर ना मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो पाकिस्तान और इंडिया में है, हम उतने वेजिटेरियन नहीं हैं जितने इंडियंस हैं. This is my personal observation as well when we move around in the international meetings and conferences. तो वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पे कोई प्योर वेजी डाइट मिल जाए, जो नहीं मिलती. अंडा डला होता है, चीज डला होता है, तो वो बड़ा सफर करते हैं. और So वो ढूंढते हैं कि यार पाकिस्तानी को ढाबा बताओ जहां से हम दाल चावल खा लें. what about तो South American countries? Let's talk Brazil also. उनका भी बर्डन बहुत ज्यादा है. सर यही तो बात है कि इंडिया के अंदर वेजी डाइट बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं है. अच्छा, जो दूसरा एक चीज कि जो आपका लिविंग होता है, स्टाइल या लिविंग तरीका, जिस तरह जैसे ये चौल में रहते हैं इकट्ठे, कंबाइंड हाउसिंग होती है इनकी कम्युनल किस्म की, वो बहुत ज्यादा एक ही जगह पे ना छोटे छोटे घर बने होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रह रहे होते हैं. मेजॉरिटी रूरल पॉपुलेशन इसी तरह रहती है. फिर उनके यहाँ जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर अगर आप देखें तो नीचे स्लम्स हमसे बहुत ज्यादा है. हमारा कराची सबसे ज्यादा सफर हुआ, उसकी वजह यही है कि कराची के अंदर भी यही इश्यूज हैं जो वहां पे थे. तो कराची का भी आपने देखा कि काफी हाई पॉजिटिविटी रेट आता रहा है टेस्ट का. दीज आर ऑल हाइपोथेसिस, लाइक जफर साहब सेड, एक्चुअली वी डोंट हैव अ sort of clear cut factor for कि जी हम जो उसको प्रूव कर सके. ये शायद होगा. लेकिन आपका साउथ अमेरिका का जो सवाल था, इसमें जो रीजन है ना, रीजन इंडिया पाकिस्तान तो बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन बनता है ना कि यार वहां कौन सा कोई फर्क वायरस आ गया होगा, रीजन ही सेम है. लेकिन अमेरिका है और फिर पैसिफिक है. फिर देखें पैसिफिक को सबसे कम इफेक्ट किया उसने. Maybe humidity is a factor. Why it affected so much to the South Asia के अंदर, India and Pakistan, and then only Pakistan बच गया. फिर बांग्लादेश भी देखें आप, बांग्लादेश is less, पाकिस्तान जैसा कर्व है उनका बिल्कुल. हाँ, वो पाकिस्तान जैसा कर्व तो खैर बिल गेट्स ने कहा है ना, कोई किसी का भी नहीं है ना. ये तो सक्सेस स्टोरी है. अब मुझे नहीं पता, ये इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग के अंदर हम छा गए हैं. अक्सर सादे लोगों को अल्लाह मियां भी जो है ना, वो साधों को उनकी मदद करता है ना, जो मलंग टाइप लोग होते हैं ना, इनको अल्लाह मियां इनकी बड़ी फेवर करता है, इनको बहुत नवाजता है. तो हम, मेरा ख्याल है, शुरू से अल्लाह के भरोसे आते रहे और आगे भी अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखेंगे. साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाद में प्रूफ होती हैं. जरूरी नहीं है कि साइंस आज की इस चीज को साबित कर दे. हो सकता है 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद कुछ चीज आइडेंटिफाई हो जाए. जी, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर एक मेरा आपसे सवाल है. एक चीज, मैं ये सोशल डिस्टेंसिंग पे इसी पॉइंट पे जो ब्राजील और इंडिया और पाकिस्तान, सोशल, पहले तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एग्जैक्टली. तो दूसरी बात ये कि एक डिस्कशन हो रहा था, इनफॉर्मल सा डिस्कशन था, तो उसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी होती है. पार्टी होती है तो हम जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, वापस चले जाते हैं. तो पार्टी जो है वो फुल पार्टी नहीं होती. जो पार्टी जैसे पार्टी कहते हैं यूएस में या ब्राजील में, you know, with absolute lack of physical distancing. So वो जो पार्टी है भाई, जब उनको पार्टियां वहाँ बहुत ज्यादा होती हैं, और पार्टी भी फुल पार्टी जिसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ शायद कहीं छुपे हिडन होती होगी, लेकिन
all parties which happens کہ اچھا گئے اپنے طریقے سے بیٹھے کھانا کھایا چلے گئے ہاتھ ملا کے زیادہ سے زیادہ. So there is no physical contact. There is no physical contact which happens, you know, rarely. اور وہ بھی ایک social circle میں جس کو آپ جانتے ہیں اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں and you go back. So this is also something which needs to be, وہ explicitly کوئی ظاہر ہے کہ ویسٹرن کنٹری یہ نہیں کہے گا. ایک جگہ میں نے تھوڑا سا ایک وال اسٹریٹ جرنل میں جب یہ پاکستان کی اسٹوری دے سیڈ کہ کنزرویٹو سوسائٹی اینڈ مسلم سوسائٹی ور somehow they were, you know, they had their behavior, different behavior, and probably that may have saved them. So یہ بھی ایک reason ہے جسے ہمیں you know سوچنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر جی, شہزاد, washing hands 5 times at least. Washing hands for نماز, for وضو, اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر شہزاد, جب یہ جون جولائی میں انفیکشن پیک کر رہا تھا ہمارے ہاں, تو ہمارے جو پبلک ہیلتھ پروفیشنل تھے یا میڈیکل پروفیشنل تھے کانسٹنٹلی کرٹیسائز کر رہے تھے ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کو, جو کہ کائنڈ آف ایک بیلنس مینٹین کر رہے تھے بٹوین اوپننگ دا اکانومی اینڈ کیپنگ دا لاک ڈاؤنز گوئنگ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اوور کرٹیسائز کیا گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ نے کیا اس کو بہتر مینج کیا؟ بیکاز آئی نو یو ور کرٹیکل آف گورنمنٹ, آئی روٹ این آرٹیکل ان اے نیوز پیپر کرٹیسائزنگ گورنمنٹس اپروچ, پر اب مجھے کہیں لگتا ہے کہ ہم اوور کرٹیکل تھے گورنمنٹ کی اپروچ پہ. اس پہ آپ کی کیا انالیسس ہے؟ نہیں, اس میں آئی ڈونٹ تھنک وی ور اوور کرٹیکل. میں نے وہی بات کی جو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو سائنس آپ کو کہتی ہے نا, آپ نے وہ فالو کرنا ہوتا ہے. انہوں نے سائنس فالو نہیں کی. They never bought the idea of scientific evidence of the West. They said if like you see, if you see or maybe listen to the speeches again and again which were made by most of the political leaders in the power, تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ یار امریکہ جیسا ملک, یار اٹلی جیسا ملک, یار یو کے جیسا ملک, مطلب وہ ان ملکوں کی مثالیں دے کے یہ کہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے تو ہم کیا کریں گے, which means کہ ہتھیار ڈالنا اور کچھ نہ کرنا was the policy. کہ چونکہ وہ بھی کچھ کرنے کے باوجود نہیں بچ سکے تو ہم کیا کر لیں گے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ ریپیٹڈلی کہا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس تو جی غربت بڑی ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. So that was one of the biggest, and I think politically it was correct, because politically politicians they don't think like scientists. They don't get the evidence or something of کہتے ہیں نا rational thinking ان کی نہیں ہوتی, ان کی public opinion کو follow کرتے ہیں. تو public opinion بھی یہی تھی. میں جی کیا بات بتاؤں کہ جب ہم ملتے تھے کسی سے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کمال کرتے ہیں, یہاں جناب آپ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا. وہ تو بزنس مین, آپ کا دہاڑی دار طبقہ, آپ کا جتنے بھی لوگ تھے, they were really suffering. So political جو ایک کہہ لینا کہ پولیٹیکل ایویڈینس یا پولیٹیکل وہ کر کے تو اس کے لیے انہوں نے کیا. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ہم سمجھیں کہ کچھ کیا تو ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیا, ٹھیک ہے نا. I don't think much has been done, much was done. In fact جو ہماری NDA میں تھی وہ لاجسٹکس کو دیکھ رہی تھی. تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ملک میں اگر پروونشل منسٹریز بھی ہیں اور فیڈرل منسٹری بھی ہے, اس کے باوجود آپ کے نان میڈیکل کے آرمی کے لوگ ہوں گے اور وہ they will be running the show of logistics, and because they have the capacity and they have the power to do that. But there was a lack of integration initially. There were no responders. تو اس کے بعد پھر جب NDA میں آیا اور پھر انہوں نے سارا اپنا سنبھال لیا تو ڈسٹرکٹس اور پروونسز بھی ان کو ریکویسٹیں بھیج رہے تھے پی پی ایز کے لیے اور سپلائیز کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک ہمارا, پھر اس کے بعد جب ایسا اسٹریم لائن ہوا, این او سی بنی, پھر اس کے بعد این سی او سی بنی, جب یہ ساری کی ساری کمیٹیاں بنی اور پھر اس کے بعد فیڈ بیک آنا شروع ہوا تو nobody talked about proper SOP implementation, PPEs, and then definitely social isolation اور جو physical distancing ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ میاں کا کرم ہوا ہے, ادروائز میرا نہیں خیال تھا کہ اسٹیٹس کو کے اندر یا بزنس ایز یوزول کے اندر ہم اتنا سیف رہ سکتے تھے. we were at risk, but the risk somehow passed. سو آپ ہی کا ایک جملہ تھا, میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا کہ God is great, we did nothing. So kind of that was kind of that response. Yes, it was God ultimately, لیکن اس نے کچھ اپنا, وہ کہتے ہیں نا, میں نے لکھا تھا کہ وہ invisible hand of نیچر نے کام کیا. ایڈم اسمتھ والے وہ ویزیبل ہینڈ ہوتا ہے نا نیچر کا, اس نے کہیں اپنا ہاتھ دکھایا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا, آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا. مطلب there were efforts, لیکن وہ efforts usually
अंडरमाइन कर जाती थी उन एफर्ट्स को जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो हमारी मूवमेंट्स को और ट्रांसपोर्ट को और उनको चलाने के लिए की जाती थी. सो वी वर मोर कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमी. ये तो आप मानेंगे ना. The government was more concerned about economy than health. So, and this is the dilemma since the inception of this country. No government has taken health as a priority or education as a priority. Most of the time they want a foreign direct investment, चाहे वो सिगरेट बना रहा हो यहाँ पे, चाहे वो कोई भी चीज बना रहा हो पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए बस. हेल्थ का हमें उस तरह से परवाह नहीं है. तो ये एक खुशकिस्मती है हमारी कि हम कर गए हैं, अदरवाइज. Okay, going back to Dr. Zafar. Dr. Zafar, अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस बेस्ड है. हम कह रहे हैं कि ओवर एज पॉपुलेशन है, वायरस का स्ट्रेन में भी वीकर है, या हमारी रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है. जब भी इस किस्म की आउटब्रेक होती है या इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एक पब्लिक हेल्थ फ्रेटर्निटी का रिसर्च रोल होता है कि आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करे और वैलिड एविडेंस बाहर लेके आए थ्रू रिसर्च इन द कम्युनिटी. आपको क्या लगता है कि हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स क्यों फेल होते हैं इस तरह की एविडेंस जनरेट करने में? उसके क्या फैक्टर्स है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पहले तो एक थोड़ा सी ये जो पॉलिटिक्स है इस पे जरा सा आई कंक्लूड के पॉलिटिक्स जो है गो हैंड इन हैंड विथ और ये यूएस में आप देख लें कि जो हो रहा है बेसिकली इलेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट इज कॉम्प्लिकेटिंग द इश्यूज. Same as Iran when it actually started the outbreak and there was election in between, and so there was a delay in response and of raising awareness and all that ke outbreak hua bhi hai ya nahi hua hai, till it went out of hand. अभी ये जो पैसिफिक में कम हुआ है, देवर आइलैंड्स, क्वाइट लॉट ऑफ आइलैंड्स. इसी तरह से न्यूजीलैंड की एग्जांपल हम बार बार देते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड इज एन आइलैंड. तो उसमें जाहिर है कि उसको कंट्रोल करना इज मच इजियर. और फिर दूसरी सेकेंड वेव हुई है एंड दे आर डिलेइंग इलेक्शन. सो पॉलिटिक्स always, economy, politics always goes hand in hand whenever this disaster strike. And so and the people's perception जो हम कहते हैं ना, people's perception के साथ हम डील करते हैं, और people perception are very important. People's perception was कि भाई अच्छा एक आदमी है जिसको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, वो हॉस्पिटल में जाता है और कोविड से मर जाता है, मतलब उसको कोविड का नाम दे दिया. जाहिर है कि डॉक्टर तो ठीक कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट किया और देखा कि हाँ भाई कोविड हुआ, उसको इन्फेक्शन हुआ, लेकिन जो अटेंडेंट है उसको तो पता है कि इसको ब्लड प्रेशर था, इसको तो डायबिटीज थी और इसको तो पुराना मर्ज था सीओपीडी का, वो मर गया कोविड से, इन्होंने लेबल कर दिया कोविड. सो दैट वाज द डिस्कनेक्ट between hospital healthcare providers as well as the general perception. क्या चाहिए कोविड को जो है ना हर चीज कोविड पे ये. और दूसरा ये कि हॉस्पिटल जाहिर है मेजर्स ले रहे थे नॉन कोविड और कोविड के लिए, तो सबको टेस्ट भी करवा रहे थे. सो दैट आल्सो कॉम्प्लिकेटेड the issues of what perception we developed. Now coming to your question of how do we why we have generated evidence, and so first of all, again, going back to government, for example, I said IgG antibody national survey. Other country, I mean developed country, did that. We didn't do it, and the government abandoned it for economic or political reasons. कि अच्छा there will be counterfactual evidence. अगर आपके पास ये आ जाता है कि भाई 20% आबादी ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी और आप कह रहे हैं 3 लाख तो सिर्फ टोटल मेरे पास हमने ट्रैक किए, so there will be counterfactual evidence कि यार 30% आबादी या 20% आबादी तो मिलियंस में बनती है जिनको एंटीबॉडी आप सिर्फ 3 लाख काउंट करके बैठे हुए हैं. So how can that be possible? So they abandoned that purposely, obviously,
اور اس لیے کہ تو وہ پھر اب انڈیویژل لیول پہ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں so then you can develop that evidence, but this is kind of work which is required to be done by the national agency like NIH or اس level پہ, تاکہ ہم لوکل لیول پہ تو کر سکتے ہیں, جیسے میں نے ایگزامپل فارماسیوٹیکل کی دی کہ لوکل جی لیول ان پہ, کی ایک لیکن یہ سروے کہ وہ آئی تھی لمیٹڈ بالکل. ایویڈنس ہے, اس میں cannot تو وہ cannot be generalized کہ بھائی نیشنل بھی یہی ہوگا, because that's a very captive population ایک ہی جگہ پہ, and there could be outbreak in that specific industry, so we can't say کہ بھائی وہ situation تھی پاکستان میں. So the lack of again support and the funding, research funding for COVID, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ایچ ای سی یا کسی بھی طرف سے کوئی اسپیسیفک کووڈ فنڈنگ فار ریسرچ از ناٹ اویلیبل, اینڈ the institution and public health institutions are do not support to do a national level or a higher level survey. They did cap surveys, small surveys, they did that. They did capacity building at their level also. They did teaching of the undergrad, grad and hospital level awareness. So all of those were done, which was capacity. But conducting research requires resources, and that is not available to most of the institutions in Pakistan. And that should have been channelized through government if that would have been available. So I think ye jo questions humne raise kiye, hypothesis, so all those needs to be answered and can be answered easily. And we keep on looking for funding for international sources. Or international sources mein zahir hai ki unki apni priorities hain, they are looking for their own questions, apni population ko pehle wo آنسرز کرنے کی کوشش کریں گے rather than they give funding to us and say کہ بھائی آپ اپنی پاپولیشن کو چیک کریں. So that those were the major I think bottlenecks جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے. نہ ہی ہمارے پاس اسٹریم لائن ڈیٹا ہے, نہ ہی ہمارے پاس اب جیسے ہاسپٹل کا ڈیٹا ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے اس کو پلاٹ کیا and we have an outbreak data, but that's a very small level data. We don't have any national level except for those counts 3 lakh کا جو ہے ایک ہم گراف دیکھ رہے ہیں which gives a lot of answers but also raise a lot of questions جو کہ ہم we are not able to answer that. اوکے آڈینس کو میں یہ بتا دوں کہ 5 منٹ کے بعد یہ آئی ایم کمنگ ٹو یو ڈاکٹر شہزاد, صرف ایک آڈینس کو میں بتا دوں کہ 5 منٹ کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اس کا 40 منٹ ڈیوریشن ہوتا ہے, تو پلیز کلک آن دا سیم لنک اگین اینڈ وی ول ریکنیکٹ اینڈ کنٹینیو دس میٹنگ. تو 5 منٹ میں یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر یو کین آلسو ٹائپ ان یور کوسچنز فار آور گیسٹ ایز ویل. جی ڈاکٹر شہزاد یو کین کنٹینیو. صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پبلک ہیلتھ فریٹرنٹی مل کے کس طرح ایک الائنس بنا سکتی ہے جب کوئی بھی اس طرح کی نیشنل لیول ایمرجنسی آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. جی ڈاکٹر شہزاد پلیز کنٹینیو. اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے, ابھی جس طرح ظفر صاحب نے کہا, ہمارا 2 کام نیشنل لیول پہ جو بڑے ہائیلی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو پتہ ہے فیز 3 کلینکل ٹرائلز کمپلیٹ ہوئے ہیں, ابھی اس کی ریزلٹس آنے ہیں soon, hopefully within few days we will be having some of the results. اور دوسرا ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں سیرو پریولنس جو تھی نا IgG کی, اس کی اسٹڈی انہوں نے کی تھی فیڈرل منسٹری نے, اور WHO نے اس کو فنڈ کیا تھا, کافی ہزاروں میں اس کا سیمپل سائز تھا, تو وہ بھی ڈیٹا کمپلیٹ ہے, اس کا انالیسس ہو رہا ہے ابھی. تو اس کو کراس اس میں تھے جن پھر ان کے اوپر ڈیموگرافک ہیں. اسی سروے پہ آئی تھنک کچھ رپورٹ بھی آئی تھی اخبار میں نا آلریڈی کہ پریلیمنری ریزلٹس کر کے. پہلے ہوا تھا نا, پہلے ابنڈن ہوا تھا, آپ کی بات صحیح ہے. جب شروع کیا تھا بہت ارلی, تو لوگوں نے کہا کہ دس از ناٹ دا ٹائم فار IgG سروے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہی کہا. جب آپ ایکیوٹ ایپیڈیمک سٹیج میں ہوتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کو اس قسم کے اینٹی باڈی کے سروے نہیں کرنے, آپ نے PCR ہی کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے ڈیلے کیا. اینڈ دین آفٹر جب ہماری تھوڑی سی پیک نیچے جانا شروع ہوئی, ریسیشن ہوئی, تو اس میں انہوں نے 1 مہینہ لگا کے وہ سروے کیا ہے. اینڈ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کے ریزلٹ ابھی کیا آئے ہیں.
but the analysis is continuously going on in HSA. People are coming and they are sitting with each other, statistics के लोग, epidemiology के लोग, international, national. तो वो hopefully that will give us some insight. I'm also waiting for that. एक उसका और एक जो vaccine का जो trial है इसका. जी शिराज. ओके सर, बस यही मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम साथ मिलके एज पब्लिक हेल्थ फ्रेटर्निटी नेशनल लेवल पे इस तरह की इमरजेंसी के रिस्पांस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं. हाँ, इसमें सिंपल सी बात है जी कि पहली बात तो ये है कि ये हमें उस वक्त नहीं इकट्ठा होना होता. हमें एपिडेमिक के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रिपेयर्डनेस. आउटब्रेक की जो एक डिजीज कंट्रोल की प्रिपेयर्डनेस का मेथड है, और उसके बाद आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन, और अल्टीमेटली पहली चीज तो है वो तो है प्रिपेयर्डनेस. प्रिपेयर्डनेस में जिस तरह आपने देखा कि बड़ी साइलोज में थे, और आफ्टर दिस different provincial departments with different responses, and the federal department had an integrated not integrated, in fact vertical response. So we should be having proper integrated response. So एक infectious disease surveillance और response system जो IDSR जो WHO प्रमोट करता है, उसकी बड़ी शदीद किल्लत है, और वो हम उसके ऊपर पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी करवाई हैं, लेकिन उसका अभी तक ऑन पेपर ही है, वो एक प्रैक्टिकली वो नहीं आया. तो पब्लिक हेल्थ वालों के लिए IDSR और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, इन्फेक्शन, क्योंकि देखें आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में तो इन्फेक्शन बाहर से आई ना, तो ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा तो यही है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है हमने. तो अगर हम ये बनाएंगे तो हमारे मुल्क से भी नहीं कहीं जाएगी ना कहीं कोई बीमारी. उन्होंने बनाया तो पोलियो के लिए था, कि पोलियो या कॉन्गो या बाकियों के लिए, लेकिन हमें IDSR और लिंकेजेस हों प्रोविंसेस के साथ, और वो अल्टीमेटली नीचे जो फ्रंट लाइन प्रोवाइडर है ना आपका BHU में बैठा हुआ डॉक्टर, उसको भी अगर कुछ थोड़ी सी शक हो तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन या अपना शक जाहिर करे, और इमीडिएटली हम उसको रिस्पॉन्ड करें. ये सिस्टम अभी नहीं है सिवाय पोलियो के. देयर इज नो सर्वेलेंस इन दिस कंट्री एक्सेप्ट फॉर पोलियो. दैट इज एक्यूट, जो कहते हैं ना, एक एक्टिव सर्वेलेंस हो रही है. बाकी जो सारी, अब हमने ये किया है, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि हमने अब सेंटिनेल सर्वेलेंस का एक निजाम डेवलप किया है. आपको याद होगा पुराने जमाने में एक ड्यूज हुआ करता था, डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो वो ड्यूज WHO ने इम्प्लीमेंट करवाया था. अभी इन्होंने एक सेंटिनेल सर्वेलेंस सिस्टम का वो बनाया है, जिसमें प्रोविंसेस भी साथ हैं. इफ वी हैव अ प्रॉपर सेंटिनेल सर्वेलेंस सिस्टम, और वो एक्टिव तो नहीं इतना होता, लेकिन स्टिल इट कैन. तो हमें पब्लिक हेल्थ वालों को तो एपिडेमिक जब फैल जाती है तो तब हम कुछ नहीं कर सकते. उस वक्त तो फिर हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे. असल तो काम तब है डॉक्टर शहजाद, सॉरी अगर आप देखें तो कहाँ थे पब्लिक हेल्थ वाले, बहुत कम थे. डॉक्टर शहजाद, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. प्लीज अब इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, और उसी लिंक पे आप फिर से क्लिक करके और रिकनेक्ट करें, ताकि फिर हमें नेक्स्ट 40 मिनट डिस्कशन कर सकें. ठीक. थैंक यू. Okay, so we wait for Dr. Shehzad and Dr. Zafar to come back. And we are waiting for Dr. Shehzad to rejoin. Dr. Shehzad.
Okay, sir. जब तक हमें Dr. Shehzad rejoin करते हैं, we continue our discussion with Dr. Zafar. I'll just ask a couple of more questions and then we will leave the floor open for our participants. तो Dr. Zafar, अब जो है infection rate काफी कम है, social distancing या जिसको हम physical distancing बोलें to be exact, इस वक्त हमारे यहाँ तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है. इस वक्त जो भी डिस्टेंस मेंटेन करता है या मास्क पहन के निकलता है तो वो एक उस पे एक स्टिग्मा बन गया है कि ये क्यों इतना केयरफुल है. तो क्या हमें अब अपना गार्ड जो है वो ऑफ कर लेना चाहिए या इस न्यू नॉर्मल के साथ अभी भी रहना पड़ेगा हमें फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम? डॉक्टर जफर. I think it's very clear, बहुत ही clear है कि threat is looming. थ्रेट इज देयर, आपको आसपास में नजर आ रहा है, इंडिया में नजर आ रहा है, साउथ अमेरिका में नजर आ रहा है, यूएस में नजर आ रहा है. एक पीक के बाद दूसरी पीक नजर आ रही है हर जगह पे, हर कंट्री में. तो बहुत क्लियर है कि थ्रेट तो है और बहुत ही क्लियर थ्रेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो उसमें अब ये है कि लोगों को बहुत प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और मैसेजेस जो फ़ोन पे आते हैं अभी भी आ तो सही रहे हैं कि भाई देयर इज़ अ थ्रेट बट पीपल हैव लो डाउन देयर गार्ड. सही बात है कि मार्केट में और हर जगह पे आपको नज़र आता है कि लोग जो है बल्कि स्टिग्मेटाइज. मैं एक तकरीब में गया, सो देयर वाज अ स्मॉल गैदरिंग इन द हाउस और मैं ही शायद उसमें मैंने मास्क पहना हुआ था, बाकी सब लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था. एंड दे वर लुकिंग एट, अच्छा आप अभी भी मास्क पहन रहे हैं, क्या फायदा हुआ मास्क पहनने का, यू नो, दोज वर द क्वेश्चंस. लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ये कंटिन्यू रखें हम, वरना हम बहुत बड़े अगेन एक पीक में दोबारा हम फंस सकते हैं और जो कि बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है. अगर नया स्ट्रेन है फॉर एग्जांपल या नए ग्रुप में वो सर्कुलेट हो जाता है एंड देन इट कैन अगेन लीड टू लॉट ऑफ डेथ्स, जो कि मिड जून में हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स वर ओवरवेल्म्ड और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पैनिक सिचुएशन थी, लिटरली पैनिक सिचुएशन थी. हमारे पास सर्टेनली अंडर काउंट है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री में होता है, विच इज नॉट अ न्यू थिंग, कि जो डेथ्स हमने 5,000 6,000 में भी 30,000 40,000 हुई हो, जो हमने सिर्फ 6,000 इसलिए लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे वगैरह वगैरह. सो ये स्प्रेड करने की जरूरत है कि पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड, और ये लोगों में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में शायद ये बिलीव नहीं है अभी भी कि लोग जो है वो कोविड की वजह से, या कोविड था भी कोई रियलिटी भी थी और वो उसको हमें अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़रूरत है. दूसरी बात जो सर्वेलेंस की बात हो रही थी, आई थिंक सर्वेलेंस में एक जो बड़ा इशू है वो कैपेसिटी का है. एक तो हम डिजीज सर्वेलेंस कर लेते हैं ना, डिजीज सर्वेलेंस ही हमारे यहाँ ठीक नहीं है कि कहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है, लेकिन उससे बियॉन्ड अगर हम सर्वेलेंस को अर्ली प्रिवेंशन पार्ट पे लेके जाएं तो वायरस सर्वेलेंस की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल कि वायरस जहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है ज़ूनोटिक टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन तो हमारे पास वायरस को कल्चर करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है, जो BSL लेवल, बायोसेफ्टी लेवल, आपकी लेबोरेटरीज चाहिए होती हैं लेवल 3 एंड अबव. सो वो लेबोरेटरीज नहीं अवेलेबल हमारे यहाँ. एक डिस्कशन कोई 8-10 साल पहले हो रहा था कि H1N1 एक वायरस जो उस वक्त थ्रेट था, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो अभी भी थ्रेट है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कंटेन किया जाए और कैसे जो है. तो इजिप्ट में देयर वाज वन लेबोरेटरी इन द रीजन, एमरो रीजन में देयर इज ओनली वन लेबोरेटरी ऑफ दैट सॉर्ट जो कि वायरस को कल्चर करके. तो उन्होंने, बल्कि इजिप्ट वाले ये कहते थे कि भाई हम
سارے سیمپل کیوں رکھیں ریجن سے, مطلب دیٹس اے بگ تھریٹ کہ ہم پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی جو ہے سیمپل ریسیو کریں. سو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے لیکن ہم پھر بھی وائرس کیوں لے کر آئے اینڈ اٹ از اے تھریٹ. سو ان دا ریجن اٹ سیلف surveillance کی capacity, virus surveillance کی particularly, so this is not the only virus which has hit, there'll be more which will be coming in future. تو اس کی capacity lack کرتی ہے in the whole region and including Pakistan, and that needs to be established. لیکن وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کون سا نیا وائرس یا کون سا نیا اسٹرین جو ہے وہ spread کرنے والا ہے. So then you will be prepared to do the vaccination or whatever containment is required. جیسے ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ جب وہ spread ہو جائے in the community پھر تو فائر فائٹنگ رہ گئی نا جو ہم ابھی کر رہے ہیں. تو وہ surveillance نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ behavior نہیں ہے, وہ سسٹم نہیں ہے کہ just once it spreads in the community تو وہ پھر ہرڈ امیونٹی پہ ہی ختم ہوتی ہے بات, اور پھر کوئی بھی نیا وائرس اسی طرح بیہیو کرے گا. Going back to Dr. Shehzad, Dr. Shehzad, what is the probability that there will be a secondary wave of outbreak of COVID-19 in Pakistan کے اس وقت کیا likelihood ہے کہ یہ پھر سے آ سکتا ہے, اور کیا particularly جب ہم autumn اور winter میں move کر رہے ہیں تو اس میں کیا اس کی resurgence ہو سکتی ہے یا نہیں, ایک ہی ہے. دوسرا یہ کہ جب اس وقت لو لیولز ہیں تو ہم کمیونٹی کو کس طرح کنونس کریں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, کیونکہ اس وقت تو آپ عید الاضحیٰ دیکھیں چاہے 14 اگست دیکھیں تو ہمیں کوئی فزیکل ڈسٹینسنگ نظر نہیں آ رہی ہے. ول وی پے اے پرائز فار دس؟ دیٹس دا کوسچن. ڈاکٹر شہزاد. دیکھیں اس میں رسک, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر بالکل. شیراز جی بالکل سر, we can hear you. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. بڑا اچھا کوشچن ہے, بٹ the answer is again the same, we don't know for sure. Look what happened in New Zealand after 120 days. 120 دن کے بعد نیوزی لینڈ میں ایک دن میں 13 کیسز آ گئے اور ان میں سے کوئی شخص نہ باہر گیا تھا نہ باہر سے آنے والے سے ملا تھا. اب نیوزی لینڈ آپ کو پتا ہے ہر طرف سے جزیرہ ہے اور وہاں تو آنے کا طریقہ بائی سی ہے یا بائی ایئر ہے, اور ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے بارڈر کنٹرول. آپ کو پتا ہے نا ان کی پرائم منسٹر خود اس کو دیکھ رہی تھی, چھوٹا سا ملک ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں اور بڑے ایزیلی انہوں نے مینج بھی کر لیا تھا. بولیویا میں, پولینڈ میں, اٹلی میں, آسٹریلیا میں, چائنا میں, یہ وہ ملک ہیں جو بہت زبردست بارڈر کنٹرول والے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے جہاں ہم خود بسوں میں بٹھا کے لے آتے ہیں اپنے لوگوں کو, اور یہاں پہ بھی ہم کانگریگیشنز بھی بند نہیں کرتے اور ہم مکمل طور پہ کھلی آزادی ہم نے دی ہوتی ہے کیونکہ ہم ووٹ کے لیے ناراض نہیں کرنا چاہتے چند لوگوں کو یا گروپس کو. تو یہ ایک ایشو تو ہے ہمارے یہاں پہ, وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہاں کچھ نہیں ایسا, خاص طور پہ پیسفک ایریا میں. ابھی آپ دیکھیں انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, ملکوں میں بھی آ گیا, ویتنام میں آ گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 دن تک 0 کیس رپورٹنگ رہی, اس کے باوجود ویتنام میں 99 ڈیز تک رہی ہے 0 رپورٹنگ, اور آپ کی 120 دن تک رہی ہے نیوزی لینڈ میں, اور وہ آ گیا. اس کا مطلب ہے دنیا میں اگر یہ کہیں وائرس پایا جائے گا نا تو اس کے چانسز ہوں گے آپ کے ملک میں آنے کے, اور اگر ہمارے ملک میں کوئی ایک کیس بھی رہے گا تو وہ پھر بھی رسک پہ ہوں گے ہم سب. دوسری بات یہ ہے کولڈ کا وائرس ہے, کامن کولڈ کا, اس نے میوٹیٹ کیا ہے اس سے یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو کہ ایڈینو وائرس ہے اور وہ جو آپ کا جو کامن کولڈ کا وائرس ہے کرونا وائرس ہے, اور اس کے اندر آپ کو دیکھیں کہ کرونا کے جو بہت سارے وائرسز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. 60s میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ابھی 2020 میں یا 2019 میں پتا چلا ہے. 65 66 تک بہت سارے کرونا وائرسز آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے. کامن کولڈ ہر سال لاکھوں بندوں کو قتل کرتی ہے, مارتی ہے, بیمار بھی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا پروڈکٹیوٹی ختم کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے. یہ پروڈکشن سے لوگوں کو دور رکھتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر یہ ایک کیس بھی ہوگا تو جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ نہیں افیکٹ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار, آپ نے خود بھی کہا ہم نے کووڈ سے بھی اس طرح سے نہیں سیکھا جیسے کہ دنیا کے باقی ملکوں نے کر لیا ہے. مطلب چائنا کو دیکھیں, گورنمنٹ کنٹرول کے تھرو ہوا نا سارا کچھ. اچھا آپس کی بات ہے, دنیا میں ہر شخص تقریباً ایک ہی مینٹلٹی کا ہوتا ہے. چائنیز کو بہت سلجھے ہوئے اور بہت سمجھدار قوم نہیں ہے ہم سے زیادہ, یا ویتنامی بہت کوئی سلجھے ہوئے اور بڑے ایٹیکیٹ والے لوگ ہیں, یا برٹش یا یہ جو فرینچ یہ سارے نہیں. یہ جو سسٹم ہوتے ہیں نا ان کے, وہ لوگوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں.
جس طرح آپ موٹر وے پہ نیشنل ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں ایسے آپ راولپنڈی یا کراچی شہر میں نہیں چلاتے, کیونکہ وہاں سسٹم گورننس کا اور کنٹرول کا بہت زبردست ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ چونکہ اس طرح سے ہم نے گورننس اور اس کو کبھی اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا, مادر بدر آزادی ہے ہر چیز کی. تو ابھی یہ جو کولڈ آ رہی ہے نا, مجھے اس میں آٹم کا تو شاید نہ ہو, بٹ آئی فیئر کہ جو کولڈ میں کیسز آئیں گے نا اس کے کووڈ کے, اگر یہ رہ گیا دے ول بی مور ویرولینٹ ہوگا یہ, اور اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہوگی, بیکاز کہ اس کا جو سروائیول ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, جو ہائپوتھیسس ہے دنیا میں کہ جی ہیٹ سے کچھ نہیں ہوتا, ہیومیڈیٹی سے کچھ نہیں ہوتا, میں یہ سائنس کے تھرو بھی آپ اس کو نا accept نہیں کر سکتے. I don't know what type of experiments were done, but definitely it's a cold virus. It has a more survival, more virulence, more infectivity in the winter period than in the summers. اور ہمارا جو سمرز میں جہاں جہاں ہمارے سمرز ہیں افریقہ میں اور پاکستان کے اندر بھی جہاں جہاں زیادہ ہاٹ ویدر تھا, وہاں پہ اس نے اتنی زیادہ تباہی نہیں پھیلائی جہاں پہ کولڈ ایریاز میں تھے. دنیا میں بھی دیکھ لیں آپ, تو میرا خیال ہے ایک اسٹڈی پبلش بھی ہوئی ہے کہ ویدر پیٹرن کے ساتھ اس کی پرسنٹیج انکریز ہوئی ہے. بڑا مشہور کوئی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن تھا یا کون سا تھا, اٹ واز اے ویری 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 بگ اسٹڈی جس میں انہوں نے ویدر پیٹرن سے اس کو جیو سینسنگ کر کے نا جیوگرافیکلی اس کے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے. تو اٹ ہیز این افینٹی ٹورڈز کولڈ انوائرمنٹ. تو پاکستان ول بی ایٹ اے ہائر رسک ان دا کولڈ, اور ہمیں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سردی بہت ہوتی ہے, فیس ماسک نہ ہو تو ایٹ لیسٹ ہم نے مفلر وغیرہ لیے ہوتے ہیں, ٹوپی پہنی ہوتی ہے, کپڑے پورے پہنے ہوتے ہیں, تو ہماری جو موومنٹ ہماری گرمیوں میں ہے نا وہ سردیوں میں ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. So I will go for a very high risk in the cold weather, and all of us should need to protect ourselves. Okay, sir. So ایک اور سوال میں maybe if I can engage Dr. Zafar in this question کہ سر 15 سپٹمبر کو یونیورسٹیز اور اسکولز کھل رہے ہیں, تو I think lots of parents are concerned, اور یہ سوال بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو 15 سپٹمبر سے اسکول بھیجیں گے؟ ایز اے پیرنٹ یہ سوال دونوں سے آپ سے. ہاں یہ اچھا جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور یو نو پرابلی مطلب جیسے ہیومن بیہیویئر تو ہم کہیں گے کہ چلو تھوڑا سا ہم 2 ہفتہ دیکھ لیتے ہیں, یو نو باقی لوگوں کو جانے دیں, and we'll see what happens. Okay. See what happens, you know, and then we'll move on. So شاید یہ تو خیر ایک بیہیویئر کی بات ہوگی, لیکن کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسکول کبھی نہیں کھولیں گے؟ کھولنا تو پڑے گا الٹیمیٹلی, چاہے آپ سپٹمبر 15 کو کھولیں یا اکتوبر 15 کو کھولیں. سو یو ہیو ٹو اوپن دا اسکولز ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جب آپ سیف فیل کریں. اب اس کے لیے جو میجرز ہیں, ایس او پی فالو کرنے کی بات ہے کہ ایس او پی فالو کیسے کروائیں بچوں کو, پلس جو اسپیسز ہیں اسکول میں. اب ظاہر ہے کہ 25 کی کلاس ہے, ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل فزیکل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے 3 میٹر کی یا 6 میٹر کی, تو وہ کلاس ظاہر ہے کہ اس میں اسپیس ہی نہیں ہے. دیٹس اے بگ کوشچن کہ اگر آپ جو بھی ایس او پی ڈیولپ کر لیں وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی ایگزیکٹلی اسکول میں. تو وہ دروازے پہ تو نظر آئے گی کہ اچھا لائن سے جا رہے ہیں, 3 فٹ سے جا رہے ہیں اور 4 فٹ سے جا رہے ہیں, لیکن جو اسکول کے کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو either you will have 2 sessions جو کہ اسکول کے لیے امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر 25-20 کی کلاس ہے تو 10 کی کلاس ایک ٹائم پہ لیں, جو کہ مطلب ڈبل برڈن کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہی جو ٹیچر ہے وہ دوبارہ اور یو نو اسکول ٹائمنگ بڑھائی جائے اور یہ ساری باتیں. سو مجھے یہ فیزیبل لگتا نہیں ہے. چاہے آپ سو فرسٹ آف آل آپ اس کو بند نہیں رکھ سکتے فار ایور, یو ہیو ٹو اوپن اٹ سم ٹائم. سو وین از آلویز اے کوشچن. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اسکول ایسوسیشن نے بلکہ کہا کہ اگست میں کھول دیں, وائی ویٹ فار سپٹمبر, اور سپٹمبر میں کھولنے کا کیا ریزن ہے. تو سو اس میں اگر ایک پیک پھر سے ہلکی سی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے تو کیا آپ سیف فیل کریں گے اس وقت؟ تو یو ول ناٹ فیل سیف. ایس او پیز ہم نے بھی بنائی ہیں, بہت ساری ایس او پیز گورنمنٹ نے بھی, پنجاب گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائی ہیں جو کہ یو نو سرکولیٹ بھی ہوئی ہیں اسکولس کے لیے, لیکن امپلیمنٹیشن ہمیشہ ہمارا پرابلم رہا ہے. اور یہ تو ایک
एक रियलिटी है, एक इशू है कि अचानक से स्पेसेस बढ़ नहीं सकती। और जो हमारे यहाँ कराची में और मुख्तलिफ जो अर्बन सेंटर्स में जो प्राइवेट स्कूल्स का हाल है, आपको पता है कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल खुल गए हैं, वो ओपन स्पेसेस भी नहीं है। सो it's a big threat. People, it will be the same, I think, जैसा कि population exposure हुआ है उसी तरह से I think हमारे children भी at risk हैं और ultimately they will get exposed. और एक दो बहुत सी studies भी हैं कि children में transmission बहुत fast है because of the behavior, लेकिन certainly वो is a good thing कि वो protected है because of the age. कि उनको they are not at a higher risk in that, but the transmission rate is much higher in the children. So transmission तो फौरी होगा, अगर एक स्कूल में हो गया तो they'll all get infected and God forbid उसमें से किसी की, जाहिर है कि सारे तो protected नहीं रह सकते, some might be less immune and might be, you know, we may see fatality unfortunately. डॉक्टर शहजाद आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस पे? स्कूल भेजें बच्चों को, नहीं भेजें? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आई एग्री विद जफर साहब, वी कैन नॉट वेट एंड आई थिंक एजुकेशन कैन नॉट वेट। मैं अगर वेट कर भी लूंगा तो ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है पेरेंट्स में। जो आपने सवाल पूछा ये मुझसे रोज पूछा जाता है डेली मुझसे फेसबुक में, इन मैसेज में, मैसेंजर में, ईमेल में और एसएमएस में आता है कि सर इन्होंने ऐलान कर दिया हम बच्चों को भेजें कि ना भेजें। तो भेजें, लेकिन आप जाएं और जाके देखें कि उस स्कूल में प्रॉपर जो एक कहते हैं ना कोई निजाम, मतलब मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगा, प्रिंसिपल से मिलूंगा, उन्हें कहूंगा कि ठीक है अब जितना आप कर सकते हैं उतना तो करें ना, एटलीस्ट बच्चों की ट्रेनिंग हो जाएगी। देखें ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है तरबियत का। हमने अगर फ्यूचर जनरेशंस को तैयार करना है इन चीजों के लिए तो वो आज से शुरू होंगे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले, वो हमारी जनरेशन से, हमारी से मुराद मेरी है, जफर साहब तो बड़े यंग है मेरे से और आप भी यंग हो। हमारी जो जनरेशन है वो इतनी 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 ज्यादा परवाह नहीं करती पाबंदियों की। हम बहुत आजाद किस्म के लोग थे, पता नहीं हमने कैसे टाइम गुजारा है। मेरे बच्चे मुझे चाबी छुपा के रखते थे मेरे से घर गाड़ी की, जब लॉकडाउन का पीछा चल रहा था इस्लामाबाद में, एंड दे वुड ऑलवेज आंसर माय फोन टू समबडी कि जी नहीं वो नहीं आ सकते, आपको पता नहीं है लॉकडाउन है, कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी। सो the new generation, they are more into this kind of preventive behavior attitude. They are more, हम उनको बुरा कहते हैं, but I think हर जनरेशन अगली जनरेशन को इसी तरह कोसती है और कहती है मानते नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। मतलब हमसे ज्यादा वो कनेक्टेड है दुनिया में। मेरी बेटी मुझे बताया करती थी कि आज रशिया में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, वो फॉलो करती थी चाइना की जब एपिडेमिक आई थी उसको। तो इसी तरह बेटा है मेरा, वो मुझे डांटा था कि जूते पहन के आप कहाँ जा रहे हैं, जरा इधर के ना। तो he would ask me कि पापा आप घर नहीं आएंगे, अब हम आपको ना बाहर कमरे में रखेंगे, आप क्वारंटीन में रहेंगे। सो ये इसी तरह मैंने देखा अपनी फैमिली में बाकी लोगों को, मेरे जो कजन्स हैं, और इट्स नॉट लाइक अ यूनिक फैमिली। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आई सी the seniors, they were less compliant, they were going for जो कहते हैं ना, जो वो कह रहे थे, वो पार्टी तो नहीं होती लेकिन मिलना जुलना, शादी गमी जिसको आप कहते हैं, फौतगी में चले गए, शादी में चले गए किसी की। बच्चे वर स्ट्रिक्टली कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी एक करते थे सर्कल, एक अपना सर्कल होता है उनका, उसमें मूव करते हैं, उसमें भी केयर करते हैं। सो मैं ये चाहूंगा कि मैं स्कूल जाऊं तो मैं देख के आऊं कि इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट क्या इस तरह की है कि जिसमें चांस कम हो सकता है, क्या है अवेलेबल है क्या, और अगर नहीं है तो मैं अपने बच्चे के साथ लेके भेजूंगा। ठीक है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरा बच्चा, उसको डाल के दूंगा कि वहां पे आपने शेक हैंड नहीं करना, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी चीज को टच करते हो तो वॉश हैंड करना, वॉश हैंड ना हुए, साबुन वगैरह ना हुआ तो फिर आपने हैंड सैनिटाइजर करना है, लास्ट रिजॉर्ट है। गाड़ी में मास्क पहना के उनको भेजेंगे, वहां पे भी उनको कहेंगे मजाक उड़ाता है तो उसको समझाएंगे, जो नहीं पहन रहा वो बेवकूफ है, प्रिंसिपल से कहेंगे। ये चीजें हमें करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। आई थिंक एजुकेशन शुड नॉट सफर मोर। चाइना ने आपको पता है ना बड़ी जल्दी शुरू कर दिया था, फेस शील्ड भी उन्होंने बड़े इनोवेटिव किस्म की बना ली थी, बच्चे फेस शील्ड पहन के आया करते थे। So there are so many innovative things which will be coming out of this 15 September. So the verdict is that parents have also to take responsibility, उनको responsibility लेनी चाहिए,
اور ان کو بھی اپنے بچے کو مانیٹر کرنا چاہیے. اور اسکول سب کچھ نہیں کر سکتا, اپنے سرکاری اسکول تو بالکل ہی نہیں کر سکتا, اپنے بچوں کو لیکن پرائیویٹ کرے گا بھی تو پیسے لے گا. ہاں اچھا ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر زئیمہ کا ایک سوال یہ ہے کہ سر اینٹی باڈی جب آپ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اینٹی باڈی کتنا عرصہ لاسٹ کرتی ہے, اینڈ واٹ از دا چانس آف سیکنڈری انفیکشن؟ ڈاکٹر ظفر. میں بتاؤں. Yes, جی So سر. abhi recently CDC ne, so obviously there are limited evidence, but again CDC has finally, I think 10 days ago, 12 days ago, if you go to CDC website, they have said کہ جو once you get infected, تو تقریباً 3 مہینے اینٹی باڈی رہتی ہے, اور اس کے بعد then you're again vulnerable. So they have given that verdict with whatever evidence is available. تو اگر آپ کی ہارڈ امیونٹی کی ہائپوتھیسس ٹھیک ہے تو دیر از اے چانس کہ 3 مہینے کے بعد یہ پھر سے آؤٹ بریک ہو سکتی ہے. یا بالکل 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 3 مہینے تک. So I got infected. Okay. And I'm counting days now. میں ہوا تھا تو سپٹمبر میں میرا بھی ہو جائے گا. ایسے ایک اور ایشو یہ ہے کہ جو ایون کہ مجھے جو ایشو لگ رہا ہے ویکسینز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور آخر میں جو زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ آئے نا, جن کو ٹیسٹ کروائے بعد میں, تو وہ اے سمپٹومیٹک بھی تھے because they were contacts, so they got tested. So a huge proportion of people in Islamabad, Rawalpindi, Jhelum, Attak in areas mein, they were asymptomatic, but they were positive. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس طرح سے امیون رسپانس نہیں آیا, یا کیا وجہ ہوئی کہ ان کو سمٹمز نہیں ہوئے. تو یہی چیز ہمیں ویکسین میں بھی دیکھنی پڑے گی کہ جو ویکسین کتنی امیونٹی دیتی ہے. جب آپ کو ظفر صاحب کو یا مجھے ایکٹیو ڈیزیز نے امیونٹی 3 مہینے کی دی ہے, تو وہ ایک اسٹیرائل یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ہاں وہ کتنا کوئی ہمیں امیونٹی دے دے گا. دیٹ از اے ویری بگ کوشچن. مجھے یہ سائنٹیفکلی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اگر ایک ریئل انفیکشن ہوتی ہے اس کے باوجود مجھے 3 مہینے کی امیونٹی ہے, تو یہ ویکسین کیسے, جو کہ بالکل اس طرح کی انفیکشن بھی کریٹ نہیں کرے گی, یہ کیسے امیون رسپانس کر سکتی ہے. سو دیٹ از آئی ایم ویٹنگ. کہتے ہیں نا یہ رشیا کی ویکسین آئی ہے, پاکستان والی بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں چائنا سے امپورٹ ٹرائل کے ریزلٹ, بٹ وی ہیو ٹو سی. ہاں یہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے. مجھے لگتا ہے چائنا نے ہمیں کو فرق وائرس بھیجا ہے یہاں. اوکے سر, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جو چائنیز 3 مہینے چلا ہے, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ چائنیز فرینڈلی کنٹریز ہیں, ادھر آؤٹ بریک اتنی ویشیس نہیں ہے جتنی کہ چائنیز اینٹی فرینڈلی کنٹریز ہیں. تو ایگزیکٹلی آل دا پیسفک تائیوان, مطلب یہ سارے کے سارے ان کے نیشن ہیں. انڈیا سے ابھی ٹینشن ہوئی ہے لداخ میں. کانسپریسی تھیوریز میں جاپان کے ایک سائنٹسٹ آئی تھنک سیٹ کہ ایسا یہ لیبورٹری بیسڈ وائرس ہوگا. ڈیفینیٹلی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اور ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشن میں اٹ از بیہیونگ سملرلی. یہ بھی ایک تھیوری اراؤنڈ ہے کہ بھائی اٹ از اے مین میڈ وائرس rather than a natural virus, so we don't know. So lots of theories, لیکن کچھ بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ سیم ہی رہیں گے کہ ہمیں اپنا گارڈ نہیں آف کرنا, اور جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں ان کو کنٹینیوسلی اڈاپٹ کرتے رہنا ہے. ایک کوشچن اور ہے, we'll take one more question and wind it up. Do we have different strain of virus or not from the rest of the world, because it clearly showed different virulence? I think یہ question ہم آنسر کر چکے ہیں کہ ابھی اس پہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہمیں نہیں ملی کہ کیا اسٹرین ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, آپ دونوں سے میں چاہوں گا کہ کوئی فائنل میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پھر وی وائنڈ اٹ اپ. ڈاکٹر شہزاد اینڈ دین ڈاکٹر ظفر. ہاں میرے خیال میں میسج یہی ہے کہ لوگ جو جب یہ آیا تھا تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ کوئی کرونا نہیں ہے, اور اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا, مطلب جنہوں نے کہا تھا کہ کرونا آیا ہی نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا چلا گیا ہے. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے. نہ تو اس وقت وہ تھے ابھی ٹھیک ہیں.
ये मैंने जिस तरह बहुत हमने सबने डिस्कस किया और सर ने भी यही कहा, फातमी साहब ने, कि अगर एक वायरस भी यहाँ पे रह जाता है, एक भी केस रह जाता है, तो रिस्क विल ऑलवेज बी देयर। और इस तरह के वायरस मजीद भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सार्स कोविड जो है ये आया है तो ये अकेला ही आया है। वाई, अगर नेचुरल आया है तो बहुत चांस है ना। जी, if it came naturally, then there is no doubt there can be many others. लेबोरेटरी बेस था तो स्टिल देयर कैन बी मैनी अदर्स, बिकॉज अगर लेबोरेटरी बेस थी, उन्होंने अपना पर्पस फुलफिल करना है या जो भी करना है, दोनों सूरतों में हमें अपनी जिम्मेवारी हमारी अपनी खुद अपने ऊपर है। तो हमने जो भी एहतियात हमें इसने सिखाई है, जो भी हमें एहतियात इसने सिखाई है, वही एहतियात लेके हमने इसको बेहतर करना है। जी डॉक्टर साहब। कंटिन्यू सॉर्ट ऑफ ऑल द आई थिंक एक जो अच्छी बात कह लें जो इसमें से निकल के आई कि ठीक है वायरस आ गया एंड यू नो, और लोग वाकई मतलब एक चीज तो रियलाइजेशन है ना कि अब तकरीबन 77 या 75 हेल्थ केयर प्रोवाइडर की डेथ हुई है पाकिस्तान में। तो देयर वाज वन काउंट, सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं, तो अगर वो किसी को मार रहे थे तो खुद क्यों बेचारे मर गए। जी, so that is one thing which people need to realize, कि वो हायर रिस्क पे जो वायरस से डील कर रहे थे वो हायर रिस्क पे थे, वो ज्यादा उनको इम्पैक्ट भी ज्यादा हुआ है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो ये नहीं है कि जो बच गए वो जाहिर है कि अल्लाह ने बचाया उनको, वो ज्यादा रिस्क पे भी नहीं थे, ज्यादा एक्सपोज भी नहीं थे, इस वजह से वो बच गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इसी तरह से और बड़े मजे से घूमते रहे। तो आपको एक चीज जो इस आउटब्रेक ने अगर कुछ समझाई है तो वो ये है कि हाथ धोना यू नो सिखाया है। तो ये एक बहुत ब्लेसिंग है आई थिंक। हाथ धोने से सिर्फ ये वायरस ही नहीं, बहुत सारे वायरस, बहुत सारी डिजीजेस, डायरिया एंड अदर थिंग्स जो कि कम हो सकती है, उसको हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा कहूँगा जिस पे कम्युनिटी अगर काम कर सकती है आपस में, और वो है मेंटल हेल्थ। एक चीज जो नेगेटिव लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, अब जो भी कहें, उसकी वजह से तो वो एक खौफ की फिजा कायम हुई। उसमें थोड़ी सी इनकरेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपस में मिलना शुरू कर दें, लेकिन ये है कि यू नीड टू डिस्कस इट आउट। लोग इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें आपस में कि किस तरह से अपने आप को इस नई नॉर्मल कंडीशंस, न्यू नॉर्मल जिसे हम कह रहे हैं, उसमें हम सरवाइव करेंगे, और सारी एक्टिविटीज, हर तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे, और किस तरह से उसकी एसओपी न्यू नॉर्मल में हम कैसे अपने आप को एक नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ लेके जाएंगे। देखिए हमारे बच्चों का फ्यूचर का मसला है कि हमारे बच्चे लॉकडाउन में 4 महीने थे, 5 महीने थे, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेंगे। उनको हम किस तरह से एक रूटीन लाइफ में विद ऑल द प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन हम वापस लेकर जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना चाहिए और करते रहना चाहिए हर सिचुएशंस के लिए, स्कूल ही नहीं, बिजनेसेस एंड अदर थिंग्स के लिए, कि हम किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ विद ऑल द प्रिकॉशंस वी शुड मूव ऑन। well, thank you Dr. Zafar. So that's my message कि and for local information is required for that. तो अब यही है कि न्यू नॉर्मल के जो भी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं आपको, फिजिकल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के। we'll have to continue living like this maybe for another year, जब तक हम जीरो लेवल्स अचीव नहीं करते तब तक ख्याल रखना है। ये हमारे हाथ में चीज़ है, बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं हैं। I would like to thank my guests, Dr. Shehzad, Dr. Zafar, for taking out their time. Obviously, they're very busy professionals. लेकिन उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। It was a privilege talking to both of you. ऑनलाइन इस तरह के वेबिनार्स की लिमिटेशन ये होती है कि ना हम आपको कोई अजरक दे सकते हैं, ना आपको कोई सुवेनियर दे सकते हैं, लेकिन it was nonetheless a very fruitful session. We really enjoyed it, and I look forward to meeting you again.
क्योंकि जो न्यू नॉर्मल है उससे भी काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। डॉक्टर जफर बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, तो एनवायरमेंटल चेंजेस काफी हो रही हैं। सिमिलरली पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस किस तरह जैसे पहले होती थी तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन काफी चेंज हो रहा है न्यू नॉर्मल में। सो मे बी कभी ऑब्वियसली मैं आपको अप्रोच करूंगा और एक और निशिस्त कभी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर रखेंगे। डॉक्टर शहजाद, थैंक यू वेरी मच। Dr. Zafar, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Assalamu alaikum.